اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایت درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روشنی سب کے لیے۔ آپ نے گزشتہ روز بھی اسی موضوع پر پروگرام دیکھا، اور گزشتہ سے پیوستہ روز بھی اسی پروگرام کو دیکھا، اور آپ نے دیکھا کہ موضوع کے اعتبار سے کتنے خوبصورت انداز میں یعنی کہ ہمارے علماء نے اپنے کلمات آپ تک پہنچائے۔ قرآن اور تصور قانون موضوع بہت اہم ہے، بہت ہی اہم۔ عصر حاضر کے تناظر میں بھی اگر دیکھیں یا کسی بھی عہد کے حوالے سے آپ دیکھیں تو یہ موضوع جو ہے اپنی اہمیت کہیں پر بھی کم رکھتا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔ ہر عہد کا موضوع ہے یہ، اگر اس پہ توجہ کی جائے، اگر اس پہ بات کی جائے، اگر اس پہ علماء کلام کریں، اگر اس موضوع کو بحیثیت موضوع شامل کیا جائے۔ لیکن ہمارے ہاں اس موضوع کے حوالے سے بہت کم چینلز پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس موضوع پر اسپیسیفکلی بطور خاص پروگرامز ترتیب دیے جائیں، لیکن الحمدللہ یہ تحدیث نعمت کے طور پر میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا کانٹینٹ ڈپارٹمنٹ ایسے موضوعات کو شامل کرتا ہے پروگرام میں کہ جس کے حوالے سے لوگوں کو آگہی فراہم ہوتی ہے، اور وہ قرآن کے پیغامات اور احکامات اور احادیث میں موجود وہ تمام چیزیں کہ جو ہمارے لیے انتہائی ضروری ہیں بحیثیت مسلمان، وہ آپ تک پہنچانا، علماء حضرات کی زبانی مختلف سوالات اور متنوع سوالات کے ذریعے آپ تک پہنچانا اور اس موضوع کو ڈسکرائب کرنا، یہ ہمارا ایک عزم بھی ہے، اور الحمدللہ ایک ARYQ TV کا ایک پیغام بھی ہے۔ تو آج بھی اسی موضوع کا تیسرا اور آخری پروگرام ہے۔ چونکہ 2 پروگرام آپ دیکھ چکے ہیں، تو آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اسلامی قوانین کی جو خصوصیات ہیں وہ کیا ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ کمپائلیشن آف اسلامک لا جو ہے وہ کیا ہے، پھر اسلامی قوانین کا جو تسلسل ہے وہ کس طرح سے، پھر اور بھی مزید اس میں سوالات شامل کریں گے جو بہت ہی اہم نوعیت کے ہیں۔ اور آج انشاءاللہ کنکلوژن ہوگا ان دونوں دنوں کا آج کے اس انشاءاللہ پروگرام میں کہ جو آپ نے گزشتہ 2 پروگرامز دیکھے ہیں۔ بہت اہم موضوع، بہت عمدہ سوالات اور انشاءاللہ جوابات آپ تک پہنچیں گے۔ آج ہمارے ساتھ موجود علامہ حافظ اویس احمد صاحب تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت عمدہ عالم دین ہے ماشاءاللہ، اور تفسیر قرآن بھی بہت عمدہ انداز میں بیان فرماتے ہیں اپنے دروس میں، اور ویسے بھی بہت عمدہ گفتگو فرماتے ہیں۔ اور میرے بائیں جانب تشریف فرما علامہ مفتی سید زیغم علی گردیزی صاحب، ماشاءاللہ استاذ ہیں اور امجدیہ میں اپنے فرائض منصبی انجام دے رہے ہیں افتاء میں، اور بہت عمدہ کلام فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا حضرت، میں چونکہ سرنامہ کلام میں یہ بات عرض کر چکا ہوں تو اسی کو ہی سوال کی صورت میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں کہ اسلامی قانون کی اگر ہم خصوصیات جاننا چاہیں وہ کیا ہے، اس پر کچھ کلام فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی قانون کی جو سب سے بنیادی خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی قانون رئیس بھائی دنیا کا سب سے جامع قانون ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہمہ جہت ہے، اس میں زندگی کے تمام شعبوں کے مسائل کا حل موجود ہے، اور بیک وقت یہ زندگی کے تمام شعبوں کے مسائل کو ڈسکس کرتا ہے، اس کے لیے جو ہے وہ حل تلاش کرتا ہے، حل بتاتا ہے، اور اس کی جامعیت جو ہے کمپریہنسو ہونا اس کا، اس کی بنیاد اس بات پر ہے بہت عمدہ کہ یہ قانون ہے ریویلڈ نالج کی بنیاد پر۔ بالکل۔ یہ دنیا کے قانون جو ہے وہ تجربوں کی بنیاد پہ ہوتے ہیں، محدود علموں کی بنیاد پہ ہوتے ہیں، اور انسان کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، انسان کے بنائے ہوئے، اور وہ انسان جو جذبات کا مارا ہے، قانون میں بھی اس کے جذبات کا عکس شامل ہو جاتا ہے، قوانین میں اس کے اپنے جذبات شامل ہوتے ہیں، اس کے مفادات شامل ہوتے ہیں۔ بالکل۔ تو ریویلڈ نالج کی بنیاد پر جو قانون اسلامی ہے وہ اس نے بنایا ہے جو جذبات سے ماورا ہے، جو بے نیاز ہے، جو بے نیاز ہے، اس نے بندوں کے لیے بنایا ہے، اور اس کا علم لامحدود ہے۔ جب لامحدود علم سے قانون بنے گا تو جامع بنے گا، جب لامحدود علم سے وہ بنے گا تو پھر وہ وقتی نہیں ہوگا، ٹیمپریری نہیں ہوگا، بلکہ وہ لوگوں کے لیے ہر وقت ہمہ جہت ہو کر فائدہ دے گا۔ تو یہ جو خصوصیت ہے رئیس بھائی کہ یہ جامع ہے، ریویلڈ نالج پر مبنی ہے، یہ ایسی خصوصیت ہے جو دنیا کے کسی قانون کو حاصل نہیں ہے۔
اور دنیا کے کسی قانون کو یہ امتیاز نہیں ہے، یہ صرف قانون اسلامی قرآن ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کو عطا فرمایا ہے، اور اس ایک خصوصیت سے ہزاروں خصوصیات کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اچھا، دوسری اس کی جو اسلامی قانون کی خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ بیک وقت سب کے لیے مفید ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ یعنی دیگر قوانین میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ جی اس کا فائدہ تو ہوا، اس کا نقصان ہو گیا، بالکل، اس نے جو ہے فائدہ اٹھایا تو کسی اور شخص نے شکایت کر دی۔ اسلامی قانون کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ایک ہی وقت میں معاشرے کے تمام طبقات کے لیے مفید ہوتا ہے۔ اللہ، معاشرے میں معذور لوگ بھی ہیں، مجبور لوگ بھی ہیں، طاقت والے بھی ہیں، امیر لوگ بھی ہیں، غریب لوگ بھی ہیں، حکمران لوگ بھی ہیں، عوام لوگ بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، مرد بھی ہیں، بچے بھی ہیں، غلام بھی ہیں، ہر طبقے کے جتنے لوگ ہیں ایک ہی وقت میں سب لوگوں کو یہ مفید ہوتا ہے۔ یہ اس کی وہ خوبی ہے جو اس کو دنیا کے تمام قوانین میں ممتاز کرتی ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ ہر بندے کی ضرورت اور مجبوری کو خود رب العالمین جانتا ہے۔ الا یعلم من خلق، کیا وہ اپنی خلق کے بارے میں نہیں جانتا؟ جو کسی مشین کو بنانے والا ہے وہی اپنی مشین کے بارے میں بہتر جانتا ہے۔ کریٹر ہی اپنی کریشن کے بارے میں سب سے زیادہ جانتا ہے۔ تو جب وہ سب کے بارے میں جانتا ہے تو پھر اس نے سب کی مجبوریوں کا حل بھی دیا ہے، معذوریوں کا حل بھی دیا ہے۔ وہ جانتا ہے کس کی کیا ضرورت ہے، وہ دل کے احوال کون اس سے بہتر جان سکتا ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے۔ تو یہ دوسری خصوصیت میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ ایک ہی وقت میں سب کے لیے مفید۔ اور تیسری خوبی اس کی یہ ہے کہ اس قانون کے اندر بیلنس بہت ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ پوری کائنات کا نظام ہی اس نے الذی خلقک فسواک فعدلک، تمہیں خلق کیا، سبحان اللہ، تمہیں خلق کیا، تمہارا تسویہ کیا، اور پورے کائنات نظام کو اس نے عدل کے ساتھ، تمہیں بھی عدل سے، توازن کے ساتھ۔ تو قانون کے اندر آپ دیکھیں گے کہ مثال کے طور پہ ہم کوئی بھی قانون بناتے ہیں تو اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ایک شعبہ خوش ہوتا ہے اور ایک کہتا ہے کہ جی میرا حق مارا گیا۔ تو اس کے اندر ایک ایسا بیلنس اللہ پاک نے قائم فرمایا ہے کہ آپ اس کو کسی بھی جہت سے دیکھیں گے تو اس کے اندر معاشرے میں کبھی بھی بدنظمی نہیں آئے گی، عدم توازن نہیں آئے گا۔ وہ قانون سارے معاشرے کو اس نظم و ضبط سے لے کر چلے گا کہ ایک قانون کی لڑی میں پورا معاشرہ جڑتا ہوا نظر آئے گا۔ بہت اچھے انداز علامہ صاحب نے بیان فرمایا، اور کیا خوبصورت، اگر مظاہر فطرت کو ہم دیکھیں، مناظر قدرت کو دیکھیں تو یہ چیز سامنے آتی ہے کہ پوری کائنات ایک نظم کے ساتھ رواں دواں ہے۔ اس میں ایک لمحے کی، ایک دقیقے کی بھی اس کے اندر کہیں تغیر و تبدل نہیں ہے، چونکہ وہ اس کائنات کو چلانے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ تو جو قانون بنایا گیا انسان کے لیے اس میں بھی اسی طرح کا توازن موجود ہے۔ ہر شخص، ہر طبقے کے لیے اس قانون میں افادیت اور اس کے جو ہے فوائد موجود نظر آتے ہیں۔ اچھا، یہ چیز تو ہوگی۔ اب ہم یہ جاننا چاہیں گے، ہم کل پرسوں سے یہی بات کر رہے ہیں کہ اسلامی قوانین اور اس کی خصوصیات، اس کا امپلیمنٹیشن، اور ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ اسلامی قوانین کے علاوہ جو دیگر قوانین ہیں، اگر ہم ان کا کمپریٹیو انالیسز، ہسٹوریکل انالیسز اگر جاننا چاہیں، تاریخی اور تجزیاتی اگر اس کا تقابلی جائزہ اگر ہم لینا چاہیں، اس کے حوالے سے کچھ فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بہت شکریہ رئیس بھائی۔ قانون کی تاریخ اگر اس کا مطالعہ کیا جائے تو پہلا جو تحریری قانون ہے وہ حمورابی کا مرتب کیا ہوا، اور پھر اس کے بعد ایک تاریخی اگر اس کی حیثیت ایک اور دیکھی جائے قانون کی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے تقریباً نصف صدی قبل روم کے بادشاہ نے ایک قانون ترتیب دیا جس کو رومن لاز کہا جاتا ہے، اور یہ دو تاریخ میں بڑے مشہور قوانین کے نام سے یہ اس اعتبار سے یہ جانے جاتے ہیں۔ اور پھر تیسرا جو قانون ہے وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے کر آئے، جو قرآن کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی تشریحات بیان فرمائی۔ اب ان میں اگر دیکھا جائے رومن لاز میں جو اس کے قوانین کو تقسیم کیا گیا تھا، 4 بنیادی اس کی تقسیمات تھی، اور سب سے پہلی چیز کہ اس میں قانون میں چونکہ انسانوں کا بنایا ہوا قانون، جس طرح علامہ صاحب نے گفتگو فرمائی کہ وہ اپنے مفادات اور اپنی یہ ساری چیزیں اور اپنے رجحانات اور ان ساری پسند ناپسند کو معیار اور بنیاد بنا کر یہ سارے قوانین بنائے جاتے تھے، تو اس میں بے پناہ اغلاط اور بے پناہ اس میں
جانبداری کا، کسی ایک طبقے کی طرف جھکاؤ کا معاملہ ہمیں نظر آتا ہے. جس طرح رومن لاز میں اگر ہم دیکھیں تو 4 قانون کے ابواب ان کے ہاں تھے. پہلا قانون کا وہ پہلی جو قوانین کی ایک قسم تھی جس میں ان کے لیے جو بااثر طبقہ تھا، امراء کا طبقہ تھا، اور جو ارباب اختیار و اقتدار افراد تھے ان کے لیے الگ سے قوانین سازی کی گئی تھی. اور اس میں انتہا درجے کا جو ہمیں غرباء یا نچلا جو طبقہ ہے ان کے ساتھ ایک تعصب کی ہمیں انتہا نظر آتی ہے کہ یہ طبقہ، اس کے لیے جو سزائیں تھیں وہ صرف ایک سزا ان کے لیے ہمیں ملتی ہے کہ سزائے موت صرف اس صورت میں ہے کہ اگر حکومت کے خلاف، شہنشاہ کے خلاف اگر بغاوت کریں گے تو اس صورت میں کسی کو سزائے موت دی جا سکتی ہے، یعنی وہ امراء کے طبقے سے ہے. اس کے علاوہ کوئی کتنا ہی بڑا جرم کر لے، وہ اگر امراء کے طبقے سے ہے، بااثر افراد میں سے ہے، تو اس کو کوئی پوچھ گچھ نہیں کی جائے گی، کوئی اس کے ساتھ معاملہ نہیں کیا جائے گا. پھر اس کے بعد جو دیگر جو امراء سے نچلا جو طبقہ ہے، یعنی ان کے جو آس پاس رہنے والے افراد ہیں، ان کے متعلقین ہیں، ان کے لیے بھی اگر کوئی غیر معمولی کوئی کام کر لے، کوئی جرم کر لے، تو اس کے لیے پھر تھوڑی معمولی سزائیں دی جاتی تھی. یہ دوسرا ان کا طبقہ ہے کہ جس کے لیے قوانین میں انتہائی نرمی رکھی گئی تھی. لیکن تیسرا جو طبقہ غرباء کا اور عام افراد کا ہے، اگر وہ کوئی معمولی کام بھی کر لیں، اگر وہ کوئی بالکل یہ معمولی سے جرم ہے، معمولی سے کوئی گناہ ہے، تو اس پر بھی انہیں سزائے موت تک وہ سنائی جاتی تھی اور سخت سے سخت ان کو سزائیں دی جاتی تھی. یعنی اس قانون کو جو ایک قانون کی تاریخ میں ایک معتبر نام مانا جاتا ہے رومن لاز کا، تو اس میں یہ تینوں طرح کی تقسیمات ہمیں نظر آتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو قانون لے کر آئے اور قرآن و سنت کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور کی بارگاہ میں جتنے بھی معاملات اس طرح کے پیش کیے گئے اور کسی ایک خاتون کے لیے عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ یہ بااثر طبقے سے ہے، اگر اس کے بارے میں کوئی نرمی کی جائے گی تو یقیناً ان کی طرف سے ہمارے لیے رعایت اور ہمارے لیے آسانیاں اور بے پناہ ہمارے لیے ایک معاملت کا سلسلہ ہو جائے گا. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم تم سے پچھلی جو امتیں تھی اسی سبب سے ہلاک کی گئی کہ ان میں سے اگر کوئی بااثر اور کوئی طاقتور کوئی شخص اگر جرم کرتا تو اسے چھوڑ دیا جاتا، اور اگر کوئی کمزور کسی جرم کا ارتکاب کرتا تو ساری سزائیں اس پر نافذ کی جاتی. میں آپ سے مزید اس پر کلام سننا چاہوں گا. آج ہمارے یہاں بھی عصر حاضر میں بھی استثناء کی ایک کیفیت چاہی جاتی ہے کہ جناب قانون یہ ہے لیکن استثناء ہونا چاہیے. فلاں صاحب بڑے معتبر ہیں، فلاں صاحب بڑے بااثر ہیں، فلاں صاحب بڑے منصب پر اور مراتب پر رہے ہیں، تو استثناء کی کیفیت. لیکن سرکار علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ ہے وہ اپنی جگہ اٹل ہے، اس کی جو اثر انگیزی وہ اپنی جگہ ہے. ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں. مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا. تو ناظرین، گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ تفریق کے حوالے سے اور آیا جو دیگر قوانین اسلام کے علاوہ ان کا تاریخی اور تقابلی جو جائزہ ہے اس کے حوالے سے. جی فرمائیں. رئیس بھائی، شرعی جو قوانین ہیں اس میں بغیر کسی کے منصب، عہدے، جاہ و جلال اور کسی کے خاندانی حسب و نسب کا امتیاز کیے بغیر اگر کوئی بھی اس کے دائرہ کار میں آتا ہے تو اس پر وہ قانون کا نفاذ کیا جائے گا. جس طرح خلیفہ دوم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ آپ کے زمانے میں ابو جبلہ غسانی یہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، اس نے اسلام قبول کیا تھا. اب طواف کے دوران اس کے جو احرام تھا اس پر کسی کا پاؤں آ گیا اور وہ احرام اس کا کھل گیا، تو اب اس نے غصے میں، چونکہ بادشاہ تھا اور پہلی والی وہ نخوت، تکبر اور یہ سارے معاملات تھے، تو اس نے اس جو ایک کمزور مسلمان تھا اس کو تھپڑ رسید کیا. تو اب وہ اور مسلمان اور اسلام میں جو ایک قانون کی عمل درآمد اور قانون کی بالادستی کا جو ایک تصور ہے وہ کس قدر پختہ ہونا چاہیے کہ اس ایک عام شخص کو بھی پتہ ہے کہ میں اپنا کیس لے کر جاؤں گا تو میرے ساتھ انصاف کیا جائے گا، اگرچہ میرے سامنے کسی سلطنت کا بادشاہ ہی کیوں نہ ہو. چنانچہ حضرت عمر کی بارگاہ میں وہ کیس پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کا حل یہی ہے کہ تم بھی اس کو تھپڑ مارو گے. تو اس بادشاہ نے، ابو جبلہ نے کہا کہ مجھے تھپڑ مارا جائے گا. ہمارے ہاں معاملہ تو یہ ہے کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ اس طرح کرتے تو ہم اس کو قتل کر دیتے، اور اگر میرے ساتھ اس طرح کا کوئی مجھے امتیازی کوئی حیثیت نہیں دی جائے گی تو میں اسلام پر برقرار نہیں رہ سکوں گا. تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تمہاری مرضی، لیکن قانون یہ ہے اور اس کی زد میں کوئی بھی شخص کسی بھی اسٹیٹس والا ہو، کسی بھی عہدے اور منصب والا ہو، اس میں کوئی فرق نہیں کیا جائے گا. تو دیگر اقوام میں، دیگر قوانین میں اور اسلامی قانون میں یہ ایک فرق یہ ہے کہ وہاں مذہب وہاں کسی رنگ و نسل کی تمیز نہیں ہے، اور جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت حاصل ہے. پھر رومن لاز میں ہم دیکھیں اگر تو آئلی قوانین میں اسلام میں اور اس میں انتہا درجے کا فرق ہمیں نظر آتا ہے. جس طرح اگر کسی عورت کی شادی ہو رہی ہے تو اس کے لیے لازمی قرار دیا جاتا تھا کہ وہ جہیز لائے گی، اپنے شوہر کو جہیز دے گی، اور وہ اس سے کسی بھی طرح کا کوئی بھی مطالبہ مال کے حوالے سے وہ کر سکتا تھا. اسلام نے
اسلام نے کتنی اچھی ایک اس کا خاندان کو بسانے کا، اس رشتے کو مضبوط کرنے کا ایک طریقہ کار بیان فرما دیا. مہر کی صورت لازم فرمائی گئی، اور اس کے علاوہ خاتون پر کوئی بھی صورت، کوئی بھی مال سے متعلق کوئی بھی صورت لازم نہیں فرمائی ہے. پھر اسی طرح وہاں کوئی غلام ہے تو اس سے اتنا بدتر سلوک کیا جاتا تھا کہ اس کو شادی تک کی اجازت نہیں تھی، اپنا گھر بسانے کی، شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور پھر اگر یعنی رومیوں کے علاوہ دیگر اقوام اگر ہیں تو ان کے لیے الگ قوانین ہیں، یعنی وہ تجارت میں رومیوں کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتے، یا دیگر اس طرح کے معاملات میں جو ملکی معاملات میں اس سے شریک نہیں ہو سکتے. لیکن یہاں کیا معاملہ ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ہیں، اور حضور فتح مکہ کے دن فرماتے ہیں کہ بلال خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ جاؤ. اور سیدنا صدیق اکبر جیسے بڑے اجلہ صحابہ کرام، بڑے بڑے صحابہ کرام، سیدنا صدیق اکبر حضرت بلال سے فرماتے ہیں کہ سیدنا بلال، کہ بلال میرے سردار. اور حضور کی بارگاہ میں ایک غلام حاضر ہوئے، عرض کیا رسول اللہ اگر میں اسلام لے آؤں مجھے کوئی معجزہ نہیں چاہیے، مجھے کچھ اور نہیں چاہیے، میرے ساتھ سلوک کیا جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس صف میں ابو بکر، عمر، عثمان و علی کھڑے ہوں گے وہاں تمہیں کھڑا کیا جائے گا. تم اگر ان میں سے کسی سے پہلے آگے تو کسی کے مجال نہیں ہے کہ تمہیں وہاں سے اٹھا کر تمہاری جگہ کھڑا ہو. سبحان اللہ، سبحان. بہت اچھے انداز مفتی صاحب نے، اور یہ اسلام کا حسن ہے کہ جو اسلامی قوانین کے اطلاق کے بعد نظر آتا ہے. ویسے آپ ڈھونڈنا جب آپ سوچیں گے کیسے ممکن ہے، تو ممکن تب ہوگا کہ جب اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا تو پھر اس کے ثمرات اور فوائد اور اس کی اثر انگیزی بھی نظر آئے گی. اچھا جناب، علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ میں نے سرنامہ کلام میں بھی یہ بات عرض کی تھی کہ کمپائلیشن آف اسلامک لاز، اس کے حوالے سے اسلامی قوانین کی جو تدوین ہے وہ اور اس کا تسلسل جو ہے اس پر میں چاہتا ہوں کچھ کلام فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس سوال کے جواب میں عرض میں یہ کروں گا کہ قرآن کریم نازل تو ہو چکا تھا، بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے پورا جو قرآن ہے اور جو پورا قانون اسلامی ہے اور جو قانون قرآنی ہے وہ نازل ہو گیا. اب اس کا نزول متحقق ہو گیا، ثابت ہو گیا. اب اس قانون کے جو نفاذ کا معاملہ تھا وہ ظاہر ہے کہ پھر ضروریات پر مبنی تھا، کہ جیسے جیسے مسائل بڑھتے جا رہے تھے ویسے ویسے قرآن کریم کی وہ جو آیات تھی ان کے قانون کی شکیں لوگوں کے لیے واضح ہوتی جا رہی تھی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں اور صحابہ کرام کے عہد میں ہم دیکھتے ہیں کہ اجماع کی صورت پیدا ہوئی کہ اسی قانون قرآنی سے صحابہ کرام نے مسائل کو سمجھا اور کسی ایک مسئلے پر انہوں نے اجماع کر لیا. انہوں نے کہا کہ بھئی اس مسئلے میں ہماری رائے یہ ہے اور یہ ہم نے قرآن سے لی ہے اور یہ ہم نے حدیث سے لی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث تھی وہ اس قانون کی تشریح تھی، اور صحابہ کرام کا اس پر عمل ایک مہر تھی کہ بھئی ہم نے قرآن و حدیث سے یہ چیز لی اور ہم نے اس پر اجماع کر لیا. تو عہد نبوی میں اور عہد صحابہ میں اس کی یہ ہمیں شکل نظر آتی ہے. پھر اس کے کمپائلیشن کی طرف ہم دیکھیں کہ اس وقت مسائل بہت کم تھے، تو ڈائریکٹ ایسا ہوتا تھا کہ قرآن کی جو آیت ہے نا وہ اس مسئلے کو ڈائریکٹ ڈسکس کر رہی ہوتی تھی. اچھا نہیں، وسائل بھی تو کم تھے نا علامہ. مسائل تبھی کم ہوتے ہیں کہ وسائل کم ہوں، تو وسائل بھی کم تھے، مسائل بھی کم تھے. تو قرآن کریم کی جو نصوص اور آیات تھی وہ ڈائریکٹ مسائل کو ایڈریس کرتی تھی. لیکن جیسے جیسے زمانہ آگے گزرتا گیا مسائل اور وسائل دونوں بڑھتے چلے گئے، تو اس کی وجہ سے پھر ایسا ہوا کہ مثال کے طور پہ ایک انسان کو یہ محسوس نہیں ہوتا کہ کوئی قرآن کریم کی آیت کسی مسئلے کا حل ڈائریکٹ بتا رہی ہے. تو پھر یہ ہوا کہ اجتہاد کی صورتحال پیش آئی. جیسے کئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو خود حضور علیہ السلام نے تعلیم فرمائی تھی کہ بھائی اگر تم جو ہے کسی مسئلے کو پاؤ گے تو کیسے حل کرو گے؟ تو کہا کہ ہم قرآن کے ذریعے حل کریں گے، اگر تمہیں قرآن میں نہ ملے تو ہم حدیث کے ذریعے حل کریں گے، اور اگر تمہیں حدیث میں بھی تمہیں نہ ملے تو پھر اجتہید برائی. صحابہ کرام کہتے تھے پھر ہم غور و فکر کریں گے اور پھر ان آیات سے موتی نکال کر ہم ان مسائل کا حل پیش کریں گے. تو بعد میں پھر قانون وہی تھا. جس طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ بعض لوگ شاید اس حوالے سے یہ سمجھتے ہیں کہ جی پہلے کچھ نہیں تھا، یہ 3 صدی میں کوئی نئے قانون بن گئے، 4 صدی میں کوئی نئے قانون بن گئے، 14ویں صدی کا مولوی شاید اپنے قانون اور اپنا کوئی دین، اپنی مسجد مدرسے کے کوئی قانون ہے. ایسا نہیں ہے.
قانون بنیادی طور پر 23 سالہ عرصے میں نازل ہو چکا تھا، اس کی شکیں، اس کے جو معاملات ہیں وہ مسائل کے ساتھ آہستہ آہستہ وہ جو ہے نافذ ہوتے چلے گئے، اور جو اجتہاد کی راہ ہے یعنی انسان کا وہ مسائل سے متعلق ہے، آج تک اور قیامت تک جو مسائل پیدا ہوتے رہیں گے، قرآن کریم ایک تازہ گلدستہ ہے، اس کی آیات ہمیشہ تر و تازہ رہیں گی، اور ان آیات کی روشنی میں جو مسائل کا حل ہے وہ علماء کرام اپنی اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی اپنی بصیرت کے مطابق، اپنی اپنی طاقت کے مطابق وہ ان مسائل کا جو حل ہے وہ پیش کرتے رہیں گے۔ تو یہ قرآن کریم کے قانون کی جو تدوین کی صورت ہے، اس حوالے سے پھر اس پر بے شمار کتابیں لکھی گئیں، اور اللہ پاک نے ایسے ائمہ اس امت کو عطا فرمائے کہ جنہوں نے قرآن و حدیث سے باقاعدہ جو اس کا قانونی پہلو تھا، جس کو ہم اسلامک لا کہتے ہیں یا جس کو ہم فقہ کہتے ہیں، تو فقہ کے اللہ پاک نے ایسے ماہر قوانین پیدا کیے، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، یہ دنیا کے وہ ماہر ترین قانون دان تھے قانون اسلامی کے، کہ انہوں نے اس کمپائلیشن میں بہت بڑا حصہ ادا کیا۔ انہوں نے قرآن کی آیات سے اس کی منطق کو سمجھا، اس کے فلسفے کو سمجھا، اس کی تھیوری کو سمجھا، اور اس تھیوری کے مطابق انہوں نے لاکھوں مسائل کا حل اسی زمانے میں پیش کر دیا۔ آج بھی ہم کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو ہم امام اعظم کے اصولوں کے مطابق، امام شافعی کے اصولوں کے مطابق ہم ان مسائل کا حل پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ان کا امت پر احسان بھی ہے۔ بہرحال قرآن کریم کا جو نزول ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ہی تھا، اور پھر جو اس کی تدوین ہے یا ان قوانین کا جو نفاذ ہے وہ آہستہ آہستہ ہمارے سامنے ہوتا چلا جاتا ہے۔ بہت عمدہ۔ اچھا، یہ اسلامی قوانین کے نفاذ کے حوالے سے اگر ہم جاننا چاہیں کہ جب معاشرے پر اس کا نفاذ ہوا اور اس کو امپلیمنٹ کیا گیا تو بلا تفریق رنگ و نسل اس کے جو ثمرات اور فوائد ملے، میں چاہتا ہوں اس پر کچھ کلام فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رئیس بھائی، سب سے پہلے تو دین نے انسان کو شعور عطا فرمایا اور اسے اپنا مقام، اس کی پہچان عطا فرمائی، معرفت عطا فرمائی۔ یعنی حقوق کا جو معاملہ ہے، قوانین کا، وہ اسلام سے پہلے بھی کسی نہ کسی صورت میں، اگرچہ وہ بوشیدگی کی حالت میں ہی تھا لیکن وہ پایا جاتا تھا۔ لیکن انسان کو تصور اور انسان کو یہ معرفت عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو دنیاوی طبقاتی تقسیم کی جاتی ہے، اس کی کوئی حقیقت و حیثیت نہیں۔ بے شک، بے شک۔ یعنی جس طرح گزشتہ اقوام میں، اس سے پہلے بھی بات ہوئی کہ اسٹیٹس اور جو بھی خاندانی حیثیت ہے یا عہدہ اور منصب ہے، اس کی بنیاد پر یہ سارے معاملات کیے جاتے تھے۔ تو اسلام نے آ کر سب سے پہلے تو یہ ایک انسان کو یہ پہچان عطا فرمائی، یہ معرفت عطا فرمائی کہ یہ جو دنیاوی تقسیم ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جو ایک انسان کا معاملہ ہے، چاہے وہ کالا ہو یا گورا ہو، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دونوں کا معاملہ یکساں ہے، برابری، اور اس میں برتری کس کو ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ قرآن کریم کی کثیر آیات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ برتری اسے حاصل ہے جو تقوی اور پرہیزگاری میں ہو۔ اور پھر جب یہ شعور انسان کو عطا فرما دیا گیا تو پھر انسان نے اپنے حق میں بولنا وہ سیکھ لیا کہ اگر میں اس کے مقابلے میں کوئی اونچ نیچ کا معاملہ نہیں ہے، میں اور یہ برابر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدائشی طور پر، فطرتی طور پر کوئی مجھے اس پر فضیلت یا برتری نہیں عطا فرمائی ہوئی، تو پھر میں اس سے اپنا حق لینے کے لیے کوشش کروں۔ چنانچہ ہم اسی انسان کا معاملہ دیکھیں جو کچھ سال پہلے دب کے رہتا ہے اور اپنے آپ کو دیگر انسانوں کے مقابلے میں نہیں سمجھتا، وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں بالکل ہی نیچے کسی مخلوق سے تعلق رکھتا ہوں، یہ کوئی اور مخلوق ہے۔ اسی انسان کو ہم دیکھیں کہ وہ بادشاہوں کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے حق کے لیے آواز بلند کرتا ہے۔ اچھا علامہ مفتی صاحب، بہت اچھی بات آپ ارشاد فرما رہے ہیں اور میں چاہتا ہوں اس پر مزید کلام فرمائیں۔ مفتی صاحب، ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، مجھے امید ہے آپ کا ہمارا ساتھ رہے گا۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے، بہت ہی عمدہ انداز میں دونوں اسکالرز ماشاءاللہ اپنے اپنے جوابات آپ تک اور ہم تک پہنچا رہے ہیں۔ جی بسم اللہ۔ اس میں جب اسلام نے انسان کو اپنی حیثیت کی معرفت عطا فرمائی تو اس نے پھر اپنے حق میں بولنا بھی سیکھ لیا، اور پھر خلیفہ دوم عمر جیسا، عمر بن خطاب رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت، باروب شخصیت جو آدھی دنیا کی پر حکومت کرنے والی شخصیت ہے، 22 لاکھ مربع میل جب اپنے اصحاب سے فرماتے ہیں کہ میری بات سنو اور میری اطاعت کرو، تو ایک شخص کھڑا ہوتا ہے کہ حضور میں اس وقت تک آپ کی بات سنوں گا نہیں، آپ کی اطاعت نہیں کروں گا جب تک میرے سوال کا جواب نہیں مل جاتا۔ یعنی وہی انسان ہے جو اپنے آپ کو چند سال پہلے اگر اس کا معاملہ دیکھیں
تو وہ اونچ نیچ میں اتنا گھرا ہوا ہے کہ وہ اپنے آپ کو جو اپنے سے اوپر افراد ہیں وہ کسی اور مخلوق کا سمجھتا ہے، اپنے کو بالکل ان سے جدا سمجھتا ہے. لیکن عمر جیسی شخصیت کے سامنے وہ کھڑا ہو کر عرض کرتا ہے کہ حضور یہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے قمیص پہنی ہے، میری چادر سے میری قمیص نہیں بنی، میرا کرتا نہیں بنا، آپ کی کیسے بن گئی؟ آپ جب تک اس چیز کو کلیئر نہیں کریں گے میں آپ کی بات سنوں گا نہیں، آپ کی اطاعت نہیں کروں گا. اس عورت کا بھی واقعہ جس نے مہر کے معاملے میں سوال کر یقیناً. اور پھر خلیفہ باوجود اس کے کہ اتنی شان ہے، اتنی بڑی سلطنت ہے، اس کے باوجود بھی وہ جانتے ہیں کہ اسلام کا جو ایک قانون کا معاملہ ہے، قانون کی عمل درآمد ہے، اور اپنے آپ کو جواب دے عوام کے سامنے بھی رکھنا ہے یقیناً، کیونکہ ایک عوامی عہدہ ہے، اس پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ہر کسی کو جواب دیں، ہر کسی کو جو بھی اعتراض کیا جائے گا، سوال کیا جائے گا، اس کا جواب دینا لازمی ہے. تو انہوں نے کوئی تھیوری نہیں چڑھائی، کوئی ناگواری محسوس نہیں فرمائی، بلکہ انتہائی صبر و تحمل کے ساتھ جواب دے کر پھر اجازت لی کہ کیا اب مجھے اجازت ہے میں اپنی بات کروں؟ تو عرض کیا گیا کہ حضور اب ہم آپ کی اطاعت بھی کریں گے، آپ جو بھی کچھ کہیں گے ہم اس کو سنیں گے. تو اسلامی جو قوانین کا نفاذ ہے اس میں ہر طبقے میں ہمیں یہ اس کے فوائد نظر آتے ہیں کہ انسان کو قوت گویائی بھی ملی ہے، اور جو بڑے بڑے بادشاہ ہوتے تھے جنہیں اپنے عہدے اور منصب کی وجہ سے وہ ان کا دماغ کسی اور سطح پر چلا جاتا تھا، انہوں نے بھی یہ سیکھ لیا کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جواب دینا ہے، اور وہ انہی اسلاف کا ہمارے پاس آج طریقہ ہے. واہ. اب یہ دیکھیں آپ، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ ہے. آپ قبول اسلام سے پہلے کی ان کی کیفیت دیکھیں، جذبات دیکھیں، قبول اسلام کے بعد معاملہ، پھر ہجرت کے وقت دیکھیں آپ کا جاہ و جلال دیکھیں، پھر ایک امیر المومنین کے طور پر سامنے آتے ہیں اور خلیفہ وقت کے طور پر سامنے آتے ہیں، تو پھر ایک عام آدمی کے بھی سوال کا جواب دیتے ہوئے بہت تحمل کے ساتھ پورا سوال سنتے ہیں، اور پھر اس سے یہ کہتے ہیں کہ اب میں اپنی بات کر سکتا ہوں. تو یہ دیکھیں آپ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی تربیت فرمائی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی. اچھا حضرت یہ فرمائیے گا، اب قوانین کے بیان میں قرآنی اسلوب جو ہے وہ اس کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کچھ روشنی ڈالیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رئیس بھائی، قرآن کریم میں جب ہم قوانین کی بحث دیکھتے ہیں اور قوانین کو تلاش کرتے ہیں تو تقریباً 500 سے زیادہ آیات ایسی ہیں قرآن کریم میں جو احکامات کو ڈسکس کرتی ہیں، جس میں اللہ پاک نے کسی چیز کا حکم دیا ہے، کسی چیز سے روکا ہے، اور اس کو ایک قانونی شکل میں اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے. اوامر و نواہی کی نام جی، اوامر کہیں اس کو، نواہی کہیں اس کو، آپ قانون کہیں، تو 500 سے زیادہ آیات اس کو ڈسکس کرتی ہیں. اچھا، جس میں تنوع بہت ہے، جس میں ہمہ جہتی بہت ہے، بین الاقوامی مسائل سے متعلق جو ہے وہ 20 سے زیادہ آیات قرآن کریم کی بات کرتی ہیں. اسی طرح تجارت کے جو اصول قوانین ہیں اس کے متعلق 80 سے زیادہ آیات قرآن کریم کی بات کرتی ہیں. جو فیملی لاز ہیں اور آئلی قوانین ہیں اس کے حوالے سے تقریباً 70 سے زیادہ آیات قرآن کریم کی قانونی شکل اختیار کر لیتی ہیں. تو قرآن کریم میں اللہ پاک نے زندگی کے تمام شعبوں کے حوالے سے بڑی وضاحت کے ساتھ، اور اصول اور اسلوب کی اگر ہم بات کریں تو سب سے آیات قرآنی کو پڑھتے ہوئے جو چیز محسوس ہوتی ہے نا کہ انداز بڑا سادہ ہے، فلسفیانہ نہیں ہے. کیا بات، بہت سادہ ہے. یہ کام کرو، یہ کام نہیں کرو، وہ قانون ہے. تو سادگی بہت ہے. ایک دیہات کا شخص بھی قرآن کی آیت پڑھے گا تو اس کا قانون اس کے دل میں اتر جائے گا. آپ قانون کی کوئی بھی کتاب اٹھا لیں تو لوگ کہیں گے کہ بھئی اہل علم ہونا ضروری ہے. قانون کی کتاب آپ پڑھ رہے ہیں، بھئی LLB کیا ہے نہیں کیا. لیکن قرآن کریم ایسی قانونی کتاب بھی ہے، قانون کے پہلو سے ایک دیہاتی بھی اسے اٹھا کے پڑھے گا، کہے گا بھئی مجھے رب کا قانون سمجھ میں آ گیا، میرا رب مجھ سے چاہتا کیا ہے. تو یہ دوسری جو سب سے بنیادی چیز ہے قرآن کریم کے اسلوب قانون کی، وہ یہ ہے کہ یہ گریجولی، تدریجی انداز میں قرآن کریم قوانین کو نافذ کرتا ہے. اللہ پاک نے ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. ہم بندے کو مشکل میں ڈالتے ہی نہیں ہیں. اور ایک آیت میں فرمایا کہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. وہ قانون بناتا ہے، بندوں کے لیے سہولت کے لیے بناتا ہے، اور تمہاری آسانی چاہتا ہے، تمہاری مشکل نہیں چاہتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ قانون یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک قانون لایا اور آپ نے کہا پچھلے سارے ختم اور یہ نافذ. یہ تو ہے ہی فطرت کے خلاف. آپ دیکھیں کہ پورا قرآن جو لوح محفوظ سے اترا تھا وہ اترا تو ایک دفعہ میں تھا،
لیکن جب آسمان دنیا سے نیچے آیا ہے تو 23 سالوں میں آیا ہے. اس میں لوگوں کے حالات دیکھے گئے. رب کائنات کو اتارنے میں کوئی مشکل نہیں ہے, وہ دے سکتا ہے, لیکن وہ بندوں پہ بڑا رحیم ہے, وہ بڑا کریم ہے. آپ بڑی مشہور مثال اس کی شراب کی دی جاتی ہے کہ شراب جس معاشرے میں عام تھی تو پہلے اس کی برائی کا پہلو بیان کیا گیا, وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا, کہ اس کا جو گناہ ہے وہ اس کے نفع سے زیادہ ہے. پھر اس کے بعد اس کی نوعیت بتائی گئی کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, کہ آپ نماز کی حالت میں نہیں پی سکتے ہیں, یہاں تک اس کو لمٹ لائی گئی. پھر ایک وقت آیا کہ حالات کے مطابق پھر کہا گیا کہ اللہ پاک جو ہے وہ تمہیں بتاتا ہے کہ یہ جو خمر ہے, شراب ہے, یہ رجس ہے اور شیطان کا عمل ہے, تو اس سے روک دیا گیا. اسی طرح اور بھی دیگر احکامات جو ہے وہ اس کی مثالیں ہیں. تو یہ ایک بڑی بنیادی چیز ہے کہ وہ آہستہ آہستہ احکامات کو نافذ کرتا ہے. قرآن کریم کو ایک مقام سے آپ پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ فلاں حالت کے متعلق ہے, دوسری آیت کو پڑھیں گے اسی قانون میں تو آپ کو لگے گا کہ یہ دوسری حالت کے متعلق ہے. تو بندوں کی آسانی اور گریجولی اللہ پاک نے اسلوب کے طور پہ قرآن کریم کے قوانین کو نافذ کیا ہے. تیسری بات یہ ہے قرآن کریم کے بیان اسلوب میں کہ قرآن کریم لمٹ بنا دیتا ہے, حدود اربعہ قائم کر دیتا ہے. کسی بھی قانون دیتا وہ جرنل پرنسپلز ہے, جیسے مثال کے طور پہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى, کہ بھئی آپ بر اور تقوی نیکی کے کام پہ آپ تعاون کریں اور برائی کے کام پہ آپ تعاون نہ کریں. دیکھیں جملہ ایک ہے, جرنل پرنسپل ہے یہ, لیکن آپ کی ساری زندگی قوانین کی شکل, جہاں جہاں آپ نیکی سے تعاون میں کھڑے ہوں گے یہ آیت آ جائے گی, اور جہاں آپ برائی میں تعاون کرنے لگیں گے یہ آیت ہتھوڑا بن جائے گی کہ بھائی ہم کہتے ہیں نیکی پر آپ ساتھ دیں اور آپ برائی پہ ساتھ دے رہے ہیں, آپ الٹا کر رہے ہیں. تو قرآن کریم لمٹس حدود اربعہ بھی قائم کرتا ہے, بالکل, اور اس حدود اربعہ کے اندر رہ کے بندہ جن حالات سے دوچار ہے اس کے مطابق اپنی ضرورت کے مطابق وہ اس قانون سے استفادہ کر سکتا ہے اور وہ اس قانون سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. تو یہ قرآن کریم کے چند اسالیب تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں, اور ہدایت کا جو سامان ہے وہ اس میں موجود. بہت عمدہ. ون لائنر کیا پیغام دیجیے گا مفتی صاحب؟ آپ بھی دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کہ ARYQ-TV ہمیشہ یہ کوشش کرتا رہا ہے کہ قرآن کے ساتھ منسلک کیا جائے امت کو, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور آپ کے دامن کرم سے منسلک کیا جائے امت کو. تو آج کے دور میں کتنا ضروری ہے قرآنی جو قوانین ہیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی؟ ویسے تو ہے ہی ہر دور میں, لیکن آج کے دور کے حوالے سے. رئیس بھائی, قانون کا لفظ آتے ہی شاید ہم میں سے اکثر کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ قانون, جی, اور قانون کا مطلب گورنمنٹ, ہاں, حکومت کی طرف سے, اور حکومت ہی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ یہ ان معاملات کو ادا کرے, قوانین کا نفاذ کرے. اور دین نے ہم میں سے ہر شخص کو رائی بنایا, نگہبان بنایا. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے, کلکم راعین. تو صحابہ اکرام نے عرض کیا رسول اللہ, ہم نگہبان ہیں, ہماری رعایا کون سی؟ ہم تو عام لوگ ہیں, غربا ہیں, مفلس ہیں, نادار ہیں, ہمارا تو ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے. تو فرمایا کہ تمہارے گھر والے, یعنی ہمارے گھر سے متعلق, اور اسلامی جو قوانین ہیں ان کی ایک قسم مناکحات سے متعلق ہے, پھر عبادات سے متعلق ہے, معاملات سے متعلق ہے. یعنی یہ سارے قوانین میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں باندھ کے رکھا ہے کہ ہم اگر نکاح سے متعلق تو ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں, ہم کسی سے اگر برتاؤ کر رہے ہیں تو ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں, قوانین الہیہ اس سے متعلق کیا ہے. تو ان کو جاننا بھی ضروری ہے اور ان کو عمل کرنا, ان کو اپنانا, ان کو اپنے جو زیر دست افراد ہیں ان میں پھیلانا, ان کو اس چیز کا پابند کرنا یہ ضروری ہے. ورنہ اللہ کی بارگاہ میں کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتی, کہ تم میں سے ہر شخص سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے اور وہ جواب دہ ہے اس حوالے سے. بہت شکریہ ادا کروں گا آپ کی تشریف آوری کا. علامہ صاحب آپ تشریف لائے. ناظرین محترم, یہ جو موضوع آپ تک پہنچایا گیا انتہائی اہم موضوع ہے, اور آپ اپنا فیڈ بیک دیتے بھی ہیں, دیا بھی کریں. اگر کسی موضوع کے متعلق آپ گفتگو سننا چاہتے ہیں, علماء حضرات سے رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ARYQ-TV کے پیج پر اس پروگرام کو ریپیٹ دیکھ بھی سکتے ہیں آپ, اور اس کے حوالے سے اپنی توجہ اور دلچسپی ظاہر بھی کر سکتے ہیں, اور اس سے بہت سے لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے. اور ہمارا بھی عزم یہی ہے کہ قرآن کا جو پیغام ہے اور اس کے جو احکامات ہیں وہ آپ تک پہنچے, نبی کریم علیہ السلام کی فرامین آپ تک پہنچے, تاکہ ہماری زندگیاں, ہمارا معاشرہ سنور سکے. چونکہ سب سے بالا جو قانون ہے وہ قرآن ہی کا ہے. انسان چاہے جتنی ترقی کر لے, اگر اس کی ترقی
کا کوئی چیز ضامن ہے تو وہ قرآن ہے اور قرآن کے احکامات ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔